السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا ہوم ورک اور اپنی نیٹ کاپیوں کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے ہفتے کے پہلے لیکچر کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم چوتھے چیپٹر کی ایکسرسائز ٹیکسٹ بک سے کمپلیٹ کر چکے ہیں اسمارٹ سلیبس کو فالو کرتے ہوئے۔ اب ہم فائنل پیپر میں آنے والے شارٹ کوسچنز کی بھی تیاری کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم شارٹ کوسچنز کچھ شارٹ کوسچن آج سالو کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ آئندہ 2 لیکچرز میں۔ بڑھتے ہیں اپنے شارٹ کوسچنز کی طرف۔ آپ لکھ لیں، ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ قرآن پاک کے 4 صفاتی نام تحریر کریں۔ اس کا جواب ہوگا حکیم، مجید، مبارک، کریم۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے حفاظت قرآن کے بارے میں چند سطور لکھیں، یعنی چند لائنیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 الہامی کتابوں کا نزول فرمایا، لیکن ان میں سے قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کتاب جس طرح نازل ہوئی اس طرح من و ان آج اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس میں کسی قسم کی حرکت کی تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ہم نے اس کتاب کو خود اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوسچن نمبر 3، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کن چند چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ 2 کے نام لکھیں۔ یہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن 2 چیزوں پر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کن 2 چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے قرآن پاک کھجور کے پتوں، پتھر کے سلووں یہاں لکھا ہے، اس کی جگہ آپ تختیوں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے قرآن پاک کا انداز بیاں کیسا ہے؟ قرآن پاک کا انداز بیاں انتہائی دلکش ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کلام میں بے حد تاثیر ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اس کی آیات میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے صحیح مسلم کے مؤلف کا نام تحریر کریں، یعنی ان کے رائٹر کا۔ صحیح مسلم جو حدیث کی دوسری بڑی کتاب مشہور کتابوں میں سے ہے، صحاح ستہ میں سے، اس کے رائٹر کا نام بتائیں، اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشری رحمۃ اللہ علیہ۔ کوسچن نمبر 6، صحاح ستہ میں سے 2 کتابوں کا تعارف لکھیں۔ کوئی بھی 2 آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری احادیث کے پہلے نمبر پر سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، جس کے مؤلف یعنی کہ مصنف امام ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ دوسری کتاب صحیح مسلم دوسرے نمبر پر زیادہ مشہور کتاب ہے، جس کے مؤلف یعنی کہ جس کے مصنف امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشری ہیں، جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی۔ کوسچن نمبر 7، امام ابو داؤد کا مکمل نام سن وفات لکھیں۔ بماہ سن وفات لکھیں، یعنی کہ وہ کس سال پیدا ہوئے اور کس سال ان کی وفات ہوئی، یہ دونوں چیزیں ہم نے مینشن کرنی ہیں، ان کا مکمل نام اور سن وفات۔ تو جواب اس کا یہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے دوسری صدی ہجری کے 3 نامور کتب احادیث کے نام لکھیں۔ 3 مشہور کتاب حدیث جو تھی حدیث کی، ان کے نام لکھنے ہیں۔ موطا امام مالک، جامع جو تھے ان کے مصنف تھے امام سفیان ثوری، اور کتاب الآثار جو تھے ان کے مصنف تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ 10واں سوال ہے اسماء الرجال
کی وضاحت کریں، یعنی اس کو ڈیفائن کرنا، اس کی تعریف لکھنی ہے۔ اسماء الرجال سے مراد حدیث کی روایت کرنے والوں کے متعلق جاننا کہ یہ روایت کس راوی سے مروی ہے، یعنی کس راوی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے، اس کا کیا مرتبہ اور مقام تھا، ایسا علم اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 11واں نمبر سوال، حدیث کی اہمیت کے بارے میں آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ لکھیں، آپ نے لکھنا ہے، اور جو تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں پس وہ لے لو، اور جس سے منع کریں پس اس سے منع ہو جاؤ۔ کویسچن نمبر 12، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سن وفات لکھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے 279 ہجری میں وفات ہوئی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں۔ اس کے بعد صحاح ستہ میں 4 مشہور کتابوں کے نام لکھیں: صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح جامع ترمذی، سنن ابو داؤد۔ باقی 2 جو رہ گئی ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ترتیب توقیفی کی وضاحت کریں، یا ترکیب توقیفی سے کیا مراد ہے۔ ترتیب توقیفی، توقیف معنی ہے وقف کرنا، آگاہ کرنا۔ اس ترتیب سے مراد قرآن مجید کی وہ ترتیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرمائی، اس لیے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد صحاح ستہ سے کیا مراد ہے، صرف وہ 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ حدیث کے مشہور 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ باقی 4 کتابوں کے نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام، سن وفات لکھیں۔ امام ابو موسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حدیث کی 2 اقسام لکھیں۔ حدیث کی 2 اقسام درج ذیل ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی۔ اصول اربع سے کیا مراد ہو، یا اصول اربع نیز 2-4 کتب کے نام بھی لکھیں۔ فقہ جعفریہ کی مستند ترین حدیث کی 4 کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ان کی مثال آگے دی گئی ہے: الکافی، من لا یظہر الفقہ، استفسار، تذہیب الاحکام۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 19، صحیح بخاری کے مؤلف کا نام اور سن وفات لکھیں، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام اور سن وفات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور سن وفات ان کی 256۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 20 ہے، امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے سن وفات لکھیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سن وفات جو ہے 261 ہجری ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سن وفات 279 ہجری ہے۔ کویسچن نمبر 21، فقہ جعفری کی کتاب کون سی ہے، نام لکھیں۔ یہ ہم نام پڑھ چکے ہیں: الکافی، من لا یظہر الفقہ، الاستفسار، تذہیب الاحکام۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ